مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے جسے حج کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا طواف کرنے کے لیے سرزمین مکہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہیں اپنے گھر میں بلاتے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر میں بار بار طواف کرنے کی اور زیارت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وہ ایک عجیب لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی نظریں کعبۃ اللہ کی دیواروں پر ہو، اس کالے غلاف پر ہو، اور آپ اس طریقے سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہوں، اس وقت ایک عجیب منظر ہوگا۔ حالانکہ جہاں پہ مطاف ہے نا، طواف کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ باقی حرم میں آپ کو اے سی لگی ہوئی نظر آئے گی، لیکن مطاف میں جہاں پہ طواف ہوتا ہے وہاں پہ تپتی ہوئی دھوپ ہے، لیکن مجال ہے کہ آپ کو دھوپ کا احساس ہو، مجال ہے کہ آپ کو گرمی کی شدت کا احساس ہو، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہر وقت برستی رہتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم آپ اعلان کریں، اللہ مائک نہیں ہے، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعلان کرنا آپ کا کام ہے، آپ کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ اب دنیا کا ایسا کونا نہیں ہے کہ وہاں کے حاجی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے نہ ترستے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ہم نے ایسے بھی طواف کرنے والوں کو دیکھا ہے، ہم نے ایسے طواف کرنے والوں کو دیکھا ہے، اگر آپ کو باہر بازار میں ملے تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھیک مانگنے کے لیے آئے، ایسے خستہ لباس میں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے نا، اللہ کس کو وہاں تک پہنچائے، کس کو سعادت نصیب کرے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال کی کثرت ہے، اسباب کی کثرت ہے، حج کرنا تو دور کی بات ہے، آپ اس یہ کہیں کہ کہیں عمرے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، وہ نہ میں آپ کو جواب دیتے ہیں۔ کیوں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جس کو عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو یہ کہا کہ دنیا کے اندر خوبصورت نظارے آپ کو ملیں گے دوسرے ملکوں میں، تفریحی مقامات ملیں گے آپ کو دوسرے ملکوں میں، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں دنیا کے کسی بھی خوشگوار ملک میں، خوبصورت ملک میں، خوبصورت تفریحی مقام میں پورے سال اتنے لوگ نہیں جاتے کعبۃ اللہ کے پتریلی زمین میں، پہاڑی زمین میں ماہانہ کروڑوں انسان اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، اگر مکہ کے پہاڑوں میں کوئی خوبصورتی ہوتی، کوئی گھاس ہوتا، پھول ہوتے، پھل ہوتے، میوے ہوتے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھلوں کی خاطر لوگ جا رہے ہیں، خوبصورت پہاڑوں کی وجہ سے، سرسبز پہاڑوں کی وجہ سے جا، نہیں، خشک پتریلے زمین اور سنگریز علاقہ،
لیکن اس کے باوجود کائنات کے کونے کونے کے انسان کعبۃ اللہ کے دیدار کے لیے ترستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے، اور جو حج کے لیے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے حج کو قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ جو دن ہیں جن کو ذوالحجہ کا پہلا عشرہ کہا جاتا ہے، یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، بہت بڑی فضیلت ہے ان کی۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دنوں میں عمل کرنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ کوئی بھی عمل باقی دنوں میں اس دن کے عمل سے فوقیت نہیں رکھتا۔ جو ان دنوں میں عمل ہے اللہ تبارک و تعالی نے خاص مقام دیا ہے، یہاں تک فرمایا کہ ان 10 دنوں کی راتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لیلۃ القدر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اور آگے عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو آدمی ایک دن کا روزہ رکھے گا 9 ذوالحجہ یعنی عید سے ایک دن پہلے اس کو 2 سال اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک گزشتہ سال کا اور ایک آنے والے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صرف ایک دن روزہ رکھنے کا، یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ۔ اور ان 10 دنوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ علماء نے لکھا ایسے یہ 10 راتیں مراد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دنوں میں عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں عام دنوں میں۔ کوئی بھی عمل ان دنوں کے عمل سے بڑھ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی جہاد بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں جہاد بھی، ایک انسان جہاد کے لیے چلا جائے مال و جان قربان کری وہ ایک الگ چیز ہے۔ تبھی تو فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت سے تکبیر پڑھیں، تحلیل پڑھیں، تحمید پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وللہ الحمد کثرت سے پڑھا کریں۔ جب یہ دن آتے تھے تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بازاروں میں جاتے کثرت سے اللہ اکبر کی سعادتیں، اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک تو یہ ہے کہ نا کہ وجوبی تشریق ہیں وہ 9 ذوالحجہ کے فجر سے شروع ہوتے ہیں 13 ذوالحجہ کے اثر تک 23 نمازوں میں وہ پڑھنا تو ہر نماز کے بعد مرد پر، عورت پر، مقیم پر، مسافر پر ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ لیکن اس سے پہلے جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کثرت سے تکبیر تشریق کہاں کرتے تھے۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب تک یہ ایام چل رہے ہیں مجھے اور آپ کو کثرت سے تکبیر کہنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔